یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے حدیث، بلکہ وہ تو ایک مفتی کہتا ہے جی یہ ہمیں بار بار نہ بتایا کرو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا کہ دسیے تنوں فتاوی عالمگیری چاہیا ہے، قدوری شریف ہی چاہیا ہے کہ کتے نال منہ کالا کر لو تے کھوتے نال منہ کالا کر لو تے اے ہوندا ہے، اے دسیے تنوں ہمیں نہ حدیثیں سنایا کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی کجی محسوس نہ کرے، تب یہ مومن ہوں گے۔ اب ان کو نہیں ہضم ہوتا، یعنی نبی علیہ السلام کی ہم حدیث بتاتے ہیں، ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا یہ اگر حدیث میں لکھا ہوا ہے تو بابا جی انہوں نہیں سی پتا، وہ پھر کیوں کر کے گئے، وہ تو بابے تھے کلمے بنا کے گئے جی اپنے نام دے چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی، جن کو کلمے سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو اگر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آیا تو وہ چھوٹی بات ہے، اتنی کافی ہے۔ ریفرنس نمبر 5 سورہ ال عمران سورت نمبر 3 کی مشہور آیت، یہ میلاد کے جلسوں میں آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہے، لیکن کلاس کی آیت ہے، کمال آیت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ اطاعت نہیں، صرف اتباع۔ اتباع کہتے ہیں دل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا، ایک تو ہے نا کہ مان لینا حکم ہے مجبوری ہے، اندر سے ماننا محبت رکھتے ہوئے اس شخصیت کے ساتھ، اسے کہتے ہیں اتباع۔ یحببکم اللہ، اور اگر ایسا کرو گے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اصل چیز تو یہ ہے، تم تو ویسے ہی دعویٰ کرتے رہو، ون وے ٹریفک چڑھاتے رہو اپنے عشق و محبت کی، اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے نا پھر نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی ان سے فرماؤ اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں، سیدھا کافر۔ لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی، بے فکر ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اللہ کے نزدیک کافر نا، ایتھے مسلمان ہو، جنازہ بھی پڑھاں گے ہاں انشاءاللہ تعالی، قبر بھی بناواں گے، سب کچھ کریں گے، ہاں اللہ کے حضور اگر نافرمانی کے ساتھ موت آئی ہے تو اللہ کے حضور تو پھر یہی ہے۔ اور اسی کو سپورٹیو سورہ نساء میں وہ آیت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے، سنت کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی سنت کا لکھا ہوا ہے نا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے، قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے سنت کی طرف، اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث کی شکل میں۔ ریفرنس نمبر 6، یہ میں نے ترتیب بڑی انٹلیکچوئل رکھی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے ایویں رینڈملی، درجنوں آیات میں سے یہ 12 میں نے سلیکٹ کی، ان کو بھی پھر میں نے کئی گھنٹے لگا کے کہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب بنے تاکہ مقدمہ پہنچے ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46، سورت نمبر 33، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے، بالکل صحیح ترجمہ ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں جو نبی حاصل کرتے ہیں، بلکہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے۔ آپ اسے غیب کی خبر کہہ لیں، اسے علم غیب کہہ لیں، یہ ساری ٹرمنالوجیز درست ہیں، لیکن اللہ کے بتانے پر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ خوشخبری اہل ایمان کو جنت کی، اور ڈر جو ہے وہ فاسقین کو جہنم کا، اور شاہد گواہ۔ اچھا ابھی ادھر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے شاہد کا حاضر و ناظر،
لیکن आला हजरत की डंडी आगे जाके पकड़ी जाएगी। सूरतुल बकरा में भी यही लफ्ज आया, सूरतुल हज में आया, वहां पे था कि ये नबी इस उम्मत के ऊपर शाहिद है और ये उम्मत अगली उम्मतों पर शाहिद है। तो वहां तर्जुमा आला हजरत का क्या बनना था, ये नबी इस उम्मत के ऊपर हाजिर नाज़िर है और पूरी उम्मत सारी इंसानियत के ऊपर जो पहले भी गुजर चुकी हाजिर नाज़िर है। उसे आला हजरत गवाह तर्जुमा किया। गवाह यानी कि अल्लाह के लिए गवाही लेकर खड़े हुए हैं। जो मौलाना मदूदी ने किताब भी लिखी है शहादत अलन्नास, ये पूरी उम्मत भी गवाह है, यानी अल्लाह के हक में गवाही देते हुए खड़ी होगी है पूरी इंसानियत तक तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए। तो नबी इस्लाम भी शहादत अलन्नास करने हैं। वो सहाबा कराम के ऊपर गवाह थे, अपने जमाने के लोगों के ऊपर गवाह थे, और फिर हज्जतुल वदा के मौका पर नबी इस्लाम ने उम्मत को यह काम ट्रांसफर किया। अब ये उम्मत भी गवाह है बाकी सारी उम्मत के ऊपर, और अगली उम्मतों पर गवाह है कि उनके अंबिया कराम ने उन तक बात सही पहुंचाई थी। वो सही बुखारी में आता है, कौम नूह इनकार कर देगी कि हमारे पैगंबर ने कोई बात ही हम तक नहीं पहुंचाई, तो फिर उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी, और वो गवाही किस बुनियाद पर दे रही होगी, कुरान की बुनियाद पे। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 के कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में हदीस मौजूद है। तो ऐ नबी आप गवाह हैं, अल्लाह के लिए खड़े हुए हैं, खुशखबरी देने वाले, डर सुनाने वाले, वदाइयन इलल्लाह, और दाई है, बुलाने वाले हैं अल्लाह की तरफ, बिइज़्निही, उसके इज़्न के साथ, वसिराजम मुनीरा, और आप ऐसे सूरज हैं जो चमका के रख देते हैं बाकियों को भी। यानी जो भी रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो जाएगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। तो नबी इस्लाम नूर हिदायत है। इस आयत के तहत हमें यह बात पता चली कि नबी इस्लाम सिराजम मुनीरा है, ऐसे नूर हैं जो बाकियों को भी नूर बना देता है। यह हिदायत के नूर की बात हो रही है। सूरतुल माइदा में भी है ना, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक किताब। वहां नूर से मुराद अहले सुन्नत के जो सबसे पहले मुफस्सिर हैं जिन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर तबरी इब्ने जरीर तबरी की, उसी से हाफिज इब्ने कसीर ने सारा छापा उन्हीं से मारा हुआ है। असल में तफसीर पहली वो लिखी गई थी। उन्होंने इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में लिखा यहां नूर से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लेकिन ये नूर हिदायत जो मुस्नद अहमद में हदीस है, मैं अल्लाह के यहां उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। उस वक्त भी मैं दुआए इब्राहिम हूं, मैं ईसा की बिशारत हूं, मैं अपनी मां का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने पैदाइश के वक्त देखा कि उनके लिए एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात भी रोशन हो गए। यानी नबी इस्लाम की वालिदा सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा को यह ख्वाब दिखाया गया था कि आपसे जो बच्चा पैदा होगा बिल आखिर उसकी हुकूमत रोमन अंपायर को भी सुपरसीड कर जाएगी। तो नबी इस्लाम नूर हिदायत है। नबी इस्लाम तो बहुत बड़ी हस्ती, खुलफाए राशिदीन, आलुल बैत, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये सब के सब नूर हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह।